دا ڈیزرٹ اسٹوریز کے تمام ناظرین کو گوہر نقوی کا آداب نمسکار. آج ہمارے بیچ ہیں جناب ندیم حبیب جو ہمارے گفتگو کے مہمان ہیں. جناب ندیم حبیب صاحب گفتگو میں آپ کا خیر مقدم ہے, سواگت ہے. السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا اور ساتھ ہی ساتھ دا ڈیزرٹ اسٹوریز کا بھی, کہ جنہوں نے مجھے اس خاکسار کو اس قابل سمجھا اور یہاں پہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں ہمارے بیچ آئے. ناظرین, یہ ایک صحافی بھی ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت ہمارے بیچ ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ندیم حبیب صاحب ہمارے بیچ ہیں اور ہمیں انہوں نے ٹائم دیا. ندیم حبیب صاحب, پہلے ادبی سفر کے بارے میں آپ نے بتائیے ہمیں, ہمارے ناظرین کو. جی, ویسے میں تعلق تو کوکن مہاراشٹرا سے رکھتا ہوں. میرا سفر اصل میں یہ کہیے کہ بچپن سے ہی شوق تھا. اس بات کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوق مطلب یہ نہیں کہ لکھتا تھا, بس کہیں سے کوئی غزل یا کوئی شعر مل گئے تو ڈائری بنانا بڑا شوق تھا. تو اس ڈائری میں اتار دیا کرتے تھے, اور پھر اسے اپنے ڈائری میں محفوظ رکھنا, پھر اسے کبھی لے اٹھا کے پڑھنا. بس یہی شوق تھا. بس وہ شوق آگے بڑھتا گیا اور میں آپ نے بہت ینگ ایج سے لکھنا شروع کر دیا تھا. بالکل. میں نے ڈراموں میں سب سے پہلے طبع آزمائی کی, اور ڈراموں میں طبع آزمائی میں میرے کچھ ڈرامے اسکولس میں اسٹیج شو پہ ہو گئے ہیں, مطلب اس کا پرفارم بھی ہو گیا ہے. اس کے بعد کچھ عرصے تک میں نے شاعری کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑ دیا, کیونکہ وقت دینا تھا, ایجوکیشنس کی طرف کانسنٹریٹ کرنا تھا. تو شاید 8 یا 10 سال میں نے شاعری کی قربانی دی ایک حساب سے. اس کے بعد پھر سے وہی دور 2002 سے آغاز کیا, اور آج الحمدللہ آپ سبوں کی دعاؤں سے, ویسے تو کچھ ہو نہیں, لیکن آپ لوگوں کی محبت نے مجھے یہاں تک لے آئی. اچھے شاعر ہیں, آپ کی کتاب بھی آ چکی ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو. جی, یہ کتاب ہے لفظ لفظ اردو سفر. اصل میں میرا ایک ادبی اخبار ہے, 15 روزہ ادبی اخبار. یہ پہلا اخبار ہے شاید میرے خیال سے, اگر میں غلط نہیں ہوں. ناظرین, یہ ندیم حبیب صاحب کئی نیوز پیپر سے جڑے ہوئے ہیں اور جرنلسٹ ہیں, یہ صحافی ہیں, اور بہت مطلب سمجھ لیجئے کہ ہر چیز میں آگے ہیں اور اردو کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. جی, تو میں وہیں پہ ہوں کہ ادبی پہلا اخبار ہے شاید ایسا کہ جس میں صرف ادبی مضامین ہوتے ہیں, اور یہ 15 روزہ ہے. تو اس میں اداریے لکھا کرتا تھا. تو اداریے لکھنے کے بعد کچھ مختصر سے اداریے تھے, تو بہت سے مجھے چاہنے والوں نے مجھے اصرار کیا کہ ان اداریوں کو ضائع نہ کیجیے, اسے کوئی ایک کتابی شکل میں لائیے. تو بس ان اداریوں کو اور کچھ مزید مضامین اس میں ملا کے میں نے لفظ لفظ اردو سفر کر کے ایک کتاب کی شکل میں لایا, جو آپ کے سامنے ہے. اور اس میں کچھ ایسے بھی مضامین سے جن کے بارے میں اگر کہنے جائے تو بہت ہی بہترین مضامین سے, اور چاہیے کہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے. کیونکہ ایک کہتے ہیں نا کہ شاعر کا اگر شاعری کے بارے میں کچھ کہا جائے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاعری خیالات, احساسات کا ذریعہ ہے, جو ردیف اور قافیے سے مل کے ایک اچھی طرح سے اگر اسے جوڑا جائے خیال تو ہوتا ہے. لیکن میں نے اطراف میں جو ہو رہا ہے اسے میں نے مضامین میں لیا ہوں. جیسے ایک میرا مضامین ہے خرد, ایک اچھا مضامین ہے جس میں ایک تو آپ کا مضامین وہ بھی ہے تذکیر و تانیت, جیسا مؤنث اور مذکر. ایک سمپل سی بات ہے, جیسے بلبل, ہم اگر بلبل کو لیتے ہیں تو بلبل کو مؤنث بھی کہا گیا ہے, مذکر بھی. جی. اب اس کو اگر دیکھا جائے تو آپ علامہ اقبال کا کوئی شعر لیجئے جس میں ایک میں انہوں نے بلبل کو مؤنث کہا ہے. مرزا غالب کا شعر لیجئے جس میں انہوں نے بلبل کو مذکر کہا ہے. تو ایسے مضامین بھی اس میں شامل کیا ہوں. اس کے بعد میں اردو سے تعلق رکھنے والے بہت سارے مضامین ہیں. اس کے بعد دنیا میں چل رہا ہے سماج میں, اس کے مضامین ہیں. جو سوشل میڈیا پہ آج کل ہو رہا ہے, واٹس ایپ پہ لوگ میسج آنے کے بعد کوئی سوچتا نہیں ہے, بس بھیج دیتا ہے. تو اس کے تعلق سے بھی میں نے کچھ مضامین کو اس میں شامل. آپ تو کئی نیوز پیپر سے جڑے ہوئے ہیں. جی بالکل, بہت سارے نیوز پیپر سے جڑا ہوا ہوں. جیسے
ایک کشمیر سے نکلتا ہے، روزنامہ ہے جموں کشمیر کا لازوال، اس میں بہت وقت تک میں کام کر چکا ہوں، ادبی صفحات میرے زیر اہتمام تھے. اس کے بعد میرا ایک عکس کوکن کر کے ایک اخبار نکلتا ہے، اس میں بھی میں تھا. اس کے بعد ایک ماہنامہ پاسبان کر کے آتا تھا، 2 سال تک اس میں بھی میں ایز اے ایڈیٹر تھا. اور ابھی اردو سفر میں الحمدللہ آپ سبوں کی دعاؤں سے چیف ایڈیٹر ہوں. آپ کام کی کرو، آپ لوگوں کی دعائیں چل رہی نہیں نہیں آپ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں. آپ کی ایک غزل جی بڑی مقبول ہوئی تھی، بڑی فیمس ہوئی تھی، جن کو سمجھے تھے حقیقت، جی بالکل. وہ ہمارے ناظرین کو سنایا. جی ایک مطلب یوں ہے کہ جن کو سمجھے تھے حقیقت وہ فسانے نکلے، جن کو سمجھے تھے حقیقت وہ فسانے نکلے. یعنی جو دل میں نئے غم تھے پرانے نکلے. کیا بات ہے. یعنی جو دل میں نئے غم تھے پرانے نکلے. اور میں نے دیوار گرائی تھی مسرت کی مگر، شعر سنیے گا کہ میں نے دیوار گرائی تھی مسرت کی مگر میرے احباب ہی اب اس کو گرانے نکلے. کیا بات ہے. واہ واہ. میرے احباب ہی اب اس کو گرانے نکلے. اور ہے شجر جس کا بسیرا وہ پرندہ ہوں. کیا بات ہے. ہے شجر جس کا بسیرا وہ پرندہ ہوں میں، جانے کیوں لوگ یہاں جال بچھانے نکلے. کیا بات ہے. واہ واہ. بہت بہت شکریہ. جانے کیوں لوگ یہاں جال بچھانے نکلے. آپ اور بھی ہے؟ نہیں. یہ آپ کی تو البم بھی آ چکی ہے. جی نوازش کر کے. جی رومانس کے بہت سارے اشعرا اس میں. اور ہاں اس میں بنید پنڈت صاحب نے گایا ہوا ہے. اس میں تو کئی یہاں کے لوکل جی بالکل بالکل شاعر جو تھے وہ سب اس میں تھے. تو اس میں کون سی آپ کی غزل تھی وہ ذرا سنائیں. ابھی وہ تو یاد نہیں ہے. وہ بھی بہت اچھی غزل. جی بالکل. پھر کبھی انشاءاللہ. چلیں آج ابھی ایک یہاں پر ایک پروگرام ہوا تھا جس میں آپ بھی تھے اور میں بھی تھا، تو اس میں آپ نے یہاں پر سنائی تھی جو ہوٹل میں ہوا تھا وہ. جی جو ایک دم بالکل نئی غزل تھی. وہ اگر آپ ہیں تو وہ سنائیے آپ. جی اس کا مطلب کچھ یہ ہے کہ چاک دامن کو کئی بار سیے جاتا. چاک دامن کو کئی بار چاک دامن کو کئی بار سیے جاتا ہوں، بس اسی فکر میں دن رات جیے جاتا ہوں. واہ واہ واہ. بس اسی فکر میں دن رات جیے جاتا ہوں. شعر بہت ہی خاص شعر ہے کہ ایک تو ہے کہ میسر نہیں ہونے والا، ایک تو ہے کہ میسر نہیں ہونے والا، ایک میں ہوں کہ یقین تجھ پہ کیے جاتا. واہ واہ واہ. ایک میں ہوں کہ یقین تجھ پہ کیے جاتا ہوں. اور جان ایلیا کے انداز کا ایک شعر ہو گیا ہے کہ کیا کہاں اس نے ابھی مجھ سے محبت ہی نہیں. کیا بات ہے. یہ تو آپ کا بہت زبردست شعر تھا. کیا کہاں اس نے ابھی مجھ سے محبت ہی نہیں، اور میں ہوں کہ اسے یاد کیے جاتا. کیا بات ہے. واہ واہ. اور میں ہوں کہ اسے یاد کیے جاتا ہوں. اور شعر سنیے کہ زندگی تجھ کو یہاں کس کے بھروسے چھوڑ. واہ. زندگی تجھ کو یہاں کس کے بھروسے چھوڑوں، بس یہی سوچ کے مر مر کے جیے جاتا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بس یہی سوچ کے مر مر کے. واہ واہ واہ. شکریہ. آپ کو کئی ایوارڈز بھی ملے ہیں. جی مجھے ایوارڈس ایک بزم ہے پاسبان شعر و ادب کوکن، وہاں سے ایک ایوارڈ ملا ہے نوجوان شاعر کر کے، اور ایک بزم ادب کوکن کر کے جو رجسٹر بزم ہے وہاں سے بھی ابھی الحمدللہ میں گیا تھا، تو انہوں نے اس کتاب کا اجرا بھی کیا اور وہاں پہ بھی مجھے اعزاز سے نوازا گیا. آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ کون شاعر ہے جس کو بہت پسند کرتے ہیں؟ جی میں شاعر کو تو کوئی ایسے اسپیسیفک شاعر کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن میرا رول ماڈل ہے، اور میرے رول ماڈل میرے نانا ہیں. اچھا. وہ بھی شاعری کرتے ہیں؟ جی نہیں، وہ شاعری نہیں کرتے تھے، مگر ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ ادب کیا ہے، تو میرے خیال سے ادب زندگی ہے. اور اگر زندگی میں ادب آ جائے تو آپ سب کچھ خود بخود سیکھ جاتے ہو. اور میرے نانا سے میں نے یہ سب چیزیں بہت ساری چیزیں سیکھی ہوئی. اور مجھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں میرا نام ندیم ہے لیکن یہ حبیب کیوں لگائے. تو آج میں آپ سب کو سامنے بتا دیتا ہوں کہ حبیب جو تھا نا، یہ میرے نانا مجھے پیار سے بلاتے تھے.
اچھا ماشاء میں نے اللہ. سوچا چلو ایسے تخلص میں لایا جائے تو بس حبیب ندیم کر کے. اچھا اچھا اس لیے ہے, یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا بھائی. واہ. آپ نظمیں بھی لکھتے ہیں لیکن آپ نے نظمیں جو آپ کی جی مشاعرے وغیرہ میں کم سناتے ہیں. بالکل بالکل بہت کم سناتا ہوں. ناظرین کو ہمارے ایک دو نظمیں سنائیں. بس ایک نظم سناتا ہوں جس کا عنوان ہے ایک آنسو. اچھا جی دیکھیے آنسو پہ کہنے کی کوشش کیا ہوں کہ ایک آنسو, یہ ایک آنسو کیا ہے. یہ آزاد بحر کی نظم ہے, بلکہ میں بہت کم کہتا ہوں آزاد بحروں میں, یہ میں نے ایک ہی کہی ہے. اور آپ سنیے کہ ایک آنسو, یہ ایک آنسو کیا ہے, کسی کے رنج کی علامت یا کسی کے احساس کی صورت. واہ. یہ ایک آنسو کیا ہے, کسی کے رنج کی علامت یا کسی کے احساس کی صورت, آخر یہ آنسو کیا ہے. واہ. درد دل کو ہوتا ہے تو نکلتا ہے آنسو, غالباً دل کے کسی کونے میں بستا ہے آنسو. واہ. غالباً دل کے کسی کونے میں بستا ہے آنسو. یہ تو محتاج ہوتا ہے بس ایک باعث کا. یہ تو محتاج ہوتا ہے بس ایک باعث کا, جیسے ہو رہا ہو شکار کسی سازش کا. جیسے ہو رہا ہو شکار کسی سازش کا, اور کہیں پہ انمول ہوتا ہے کہیں پہ بے مول ہوتا ہے. واہ. یہ آنسو بڑا کمزور ہوتا ہے. کیا بات ہے. یہ آنسو بڑا کمزور ہوتا ہے. کیا یہ وہ آنسو ہے جس نے غموں سے گھبرا کر پلکوں سے خودکشی کر لی. کیا بات ہے بھائی, بہت عمدہ بہت عمدہ. یہ وہ آنسو ہے جس نے غموں سے گھبرا کر پلکوں سے خودکشی کر لی, یا یہ وہ آنسو ہے جس نے ضبط کی خاطر آنکھوں سے وابستگی کر لی. واہ واہ واہ. کیا یہ وہ آنسو ہے کہ جس نے ضبط کی خاطر آنکھوں سے وابستگی کرے. اور روانگی دیکھیے کہ پھیلتے ہی ٹپکتے ہی ایک لمحے کو ٹھہرتے, اگلے لمحے میں کھو جانا اور پھر فنا ہو جانا. کیا بات ہے بھائی. واہ واہ واہ. پھیلتے ہی ٹپکتے ہی ایک لمحے کو ٹھہرتے ہی اگلے لمحے میں کھو جانا اور پھر فنا ہو جانا. بڑی مختصر سی ہوتی ہے زندگی. کیا بات ہے. واہ واہ. جذبات کو بیاں کرتی ہے پاکیزگی اس کی. اور یہ ایک آنسو دل کے قریب ہوتا ہے, دل کا طبیب ہوتا ہے. کیا بات ہے. واہ. رنج کا حسیب ہوتا ہے. ہاں یہ سبھی کو حبیب ہوتا ہے. کیا بات ہے بھائی, بہت عمدہ. واہ واہ واہ, بہت عمدہ. بہت بہت شکریہ. آپ نے سب سے پہلے جو غزل لکھی تھی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ نے پڑھی تھی وہ غزل. جی ایک مشاعرے میں پڑھی تھی. میں بہت کم پڑھتا ہوں وہ غزل, لیکن اس وقت یہ غزل بہت مقبول بھی ہو گئی تھی, جس کے بعد میں نے پڑھنا اسے چھوڑ دیا. تھوڑی عاشقانہ انداز کی ہے. ہاں کوئی بات نہیں, ناظرین تو اسی پسند کرتے ہیں. جی بالکل. مطلب یوں ہے کہ بے اختیار زباں سے پھسل گیا کیسے. بے اختیار زباں سے پھسل گیا کیسے, جو راز دل میں چھپا تھا نکل گیا کیسے. واہ. جو راز دل میں چھپا تھا نکل گیا کیسے. اور تیری نظر کا اثر ہے کہ حسن کا جادو. واہ. تیری نظر کا اثر ہے کہ حسن کا جادو. میرا مزاج اچانک بدل گیا کیسے. واہ واہ واہ. میرا مزاج اچانک بدل گیا کیسے. اور جسے بلا کے ادب سے بٹھایا تھا محفل میں. واہ. جسے بلا کے ادب سے بٹھایا محفل میں, وہ اپنی ذات سے باہر نکل گیا کیسے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اپنی ذات سے باہر نکل گیا کیسے. اور میں تیرے رخ کی تجلی کی بات کرتا ہوں. میں تیرے رخ کی تجلی کی بات کرتا ہوں. یہ رنگ میری غزل میں بدل گیا, یہ میری رنگ غزل کا بدل گیا کیسے. واہ واہ واہ. یہ میری رنگ غزل کا بدل گیا کیسے. اور بطور خاص شعر ہے کہ وہ اپنے نام کا سورج تھا لوگ کہتے ہیں. وہ اپنے نام کا سورج تھا لوگ کہتے ہیں. وہ اپنے نام کا سورج تھا لوگ کہتے ہیں, مگر وہ شمع کی گرمی سے جل گیا کیسے. مگر وہ شمع کی گرمی سے جل گیا کیسے. اور مقطع بطور خاص کے حبیب موم کی مانند وہ رہتا ہے. حبیب موم کی مانند وہ رہتا ہے. میں سوچتا ہوں یہ پتھر پگھل گیا کیسے. میں سوچتا ہوں یہ پتھر پگھل گیا کیسے. بہت بہت عمدہ بھائی. واہ واہ واہ. ندیم حبیب صاحب, آپ نے ہمارے
چینل کو ٹائم دیا. ہم اس کے آپ کے ممنون اور مشکور ہیں. آپ ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے دا ڈزر اسٹوریز کے ناظرین؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر گوہر نقوی صاحب جو آپ کام کر رہے ہو، یہ جو ادبی لوگوں کو مل کے آپ ان کا لوگوں کے ساتھ میں تعارف کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات ہے. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ادب کے لیے کام کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں. وقت نکالنا اور اس کے لیے کام کرنا آج کے اس ماحول میں اور آج کی زندگی کی مصروفیت میں بہت ہی مشکل کام ہے. اور جو آپ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے. اور دوسری بات، میں ڈیزرٹ اسٹوریز کا بھی بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور لوگوں کو جوڑنا سب سے بڑی بات ہے. کیونکہ توڑا تو بہت آسانی سے جا سکتا ہے لیکن جوڑنا بہت مشکل ہے. اور جو یہ کام ہو رہا ہے وہ بہت ہی بڑا کام ہو رہا ہے، اور جس کے لیے میں دا ڈیزرٹ اسٹوریز کا بھی بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس خاکسار کو، جو اس قابل نہیں ہے لیکن مجھے بلایا گیا اور اس قابل سمجھا گیا، جس کے لیے میں تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. اور ساتھ ہی ڈاکٹر گوہر نقوی صاحب کا بھی تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. اور انشاءاللہ اسی طرح سے چلتے رہے گا اور ہمیں پھر سے بھی بلایا جائے.